إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز من قائل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز حاضرین دینی بھائیوں اسلامی ماؤں اور بہنوں خطبہ جمعہ کے لیے ہم نے آج ایک آیت قرآن مجید کی اور ایک حدیث نبی پڑھی ہے. آئیے پہلے اسی آیت اور حدیث کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. انسان اور خاص طور پر مسلمان اپنی عملی زندگی میں عام طور پر
تو کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں کو جانے اور ان پر عمل کرے جس سے اسے اگلی آنے والی اخروی زندگی میں فائدہ پہنچے، اور جس طرح وہ اپنے لیے اپنی زندگی کو فائدہ مند بنانے کی کوشش کرتا ہے، اگر اسے اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت ہوتی ہے تو یہ بھی ضرور سوچتا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے وہ کیسے فائدہ مند بنیں، ان کو وہ کیسے فائدہ پہنچائے۔ اس سلسلے میں سوالات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ جو لوگ ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کے پیچھے ان کی اولاد، ان کی ذریت، ان کے بال بچے بھی ایمان والے رہے، خود مومن نیک عمل کرنے والے، اور ان کے پیچھے جو اولاد ہے، جو بال بچے ہیں، وہ بھی نیک ایمان والے، عمل صالح والے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اخروی زندگی میں، جنت میں ان لوگوں کو ان کے اولاد کے ساتھ، ان کی ذریت کے ساتھ، ان کے بال بچوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ان کے ساتھ ان کی ذریت کو، دنیا میں ان کی جو ذریت تھی اس کو ان کے ساتھ ملا دیں گے جنت میں۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور دنیا میں انہوں نے جو عمل کیا ہے اس عمل کے اجر ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کل امرئ بما کسب رہین، اس لیے کہ ہر آدمی اس دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا وہ مرہون ہے، اس کے بدلے وہ رہن رکھا گیا ہے۔ یعنی جو دنیا میں عمل کر رہا ہے اسی عمل کے مطابق اسے اس دنیا میں اجر ثواب ملے گا، اس کی زندگی رہن رکھی ہوئی ہے۔ اگر اچھا سامان بھیجا، فائدہ مند بھیجا تو اس کے بدلے اس کے اگلی زندگی میں فائدہ پہنچے گا، اور نقصان دہ عمل کیا تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ مرہون ہے وہ، رہن رکھا ہوا ہے وہ۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان، روایت میں اذا مات العبد انقطع عنه عمله، آدمی جب دنیا میں مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ، یعنی عمل کے اجر ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب عمل کا راستہ اس کے لیے، یعنی اپنے عمل سے نیکی کمانے کا راستہ اس کے لیے بند ہو گیا۔ دنیا میں جو عمل کا راستہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ الا من ثلاث، لیکن تین چیزیں ابھی بھی اس کے اجر ثواب کے لیے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے اجر ثواب کے لیے تین چیزیں باقی ہیں، تین راستے بھی اس کے لیے باقی ہیں، جن سے اس دنیا سے جانے کے بعد جب عمل کرنا اس کا ختم ہو چکا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے لیے اس سے اجر ثواب حاصل کرنے کا راستہ قائم و باقی اور باقی رہے گا۔ کون تین چیزیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صدقہ جس کا جو جاری رہے، جس سے فائدہ ہوتا رہے، جو بند نہ ہو۔ یہ کیا ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ اور علم ينتفع به، یا ایسے علم وہ چھوڑ کر جائے دنیا میں جس سے بعد میں آنے والے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ او ولد صالح يدعو له، یا اس کی اولاد نیک ہو، اس نے اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑی ہے وہ نیک ہو، جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہو، یعنی اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہو۔ ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرے اس دنیا میں، اس کے لیے نیکی کرے اس دنیا میں، تو اس اولاد کی نیکی کا، اس اولاد کی دعا کا بھی اس کو اس دنیا سے جانے کے بعد فائدہ ہوتا رہے گا۔
دنیا میں آدمی کی زندگی حقیقت میں بھائیوں محدود ہے، اور اسی لیے نیکی کمانے کا بھی دن اور ذریعہ محدود ہے، لیکن اسی محدود ذریعے میں اللہ رب العالمین نے اخروی زندگی بنانے، اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا راستہ بنا رکھا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا رحم، اس کی بہت بڑی رحمت اپنے نیک بندوں کی۔ اس محدود زندگی میں آدمی نیکی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین صاحب کہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ یہ اصول ہے سیدھا سا، نیکی کرو گے تو اس زندگی میں جو اس زندگی کے بعد آئے گی، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد آدمی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، معاملہ اس کا ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد دوسری زندگی، جسے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی ہم کہیں، وہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم کرے گا اللہ رب العالمین، تو اس کے بعد کی زندگی جسے ہم اخروی زندگی کہتے ہیں، قیامت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں، وہ زندگی شروع ہوگی۔ تو اس دنیا میں آدمی جو بھی عمل اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کی جو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو آدمی جو بھی جس طرح استعمال کرے گا، اسی طرح اس دنیا میں آنکھ بند ہونے کے بعد جو دنیا شروع ہوگی، آنکھ بند ہونے کے بعد جو دنیا شروع ہوگی، اس دنیا میں اسی کا اجر ثواب یا اسی کی سزا اس کے سامنے ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس دنیا میں، آنکھ بند ہونے کے بعد اس نیکی کو وہ دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر شر اور برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ یہ اصول ہے اس دنیا کے لیے اللہ کا کہ یہاں نیکی کرو گے تو اگلی زندگی قبر سے جو شروع ہو جاتی ہے، یہ نہ سوچیے کہ قبر کے بعد ہے، قبر سے جو شروع ہو جاتی ہے یہ اگلی زندگی، اسی سے تم کو نظر آنے لگے گا کہ نیکی کیا ہے، اچھا اجر ثواب ملے، یا ایک کہ فسق و فجور میں زندگی گزاری ہے، تو اللہ رب العالمین نے سزا، اللہ تعالیٰ سے ہم کو محفوظ رکھے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے اپنے نیک بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ اس نے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ نے دنیا میں نیکی کی اور نیکی کے راستے کھلے رکھے، نیکی کی طرف ہدایت کر کے گئے، نیکی کے لیے آپ نے انتظام کر دیا، تو آپ کے لیے نیکی اجر و ثواب کے راستے قیامت تک کھلے رہ سکتے ہیں، قیامت تک کھلے رہ سکتے ہیں۔ جب تک وہ راستہ نیکی کا وہ راستہ قائم رہے گا، وہ اجر و ثواب اس کا فائدہ جو بھی اٹھائیں گے جو لوگ، اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صاف سیدھی سی حدیث اصول کے طور پر ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جس نے بھلائی کی دعوت دی، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف بلایا، خیر کا راستہ جس نے کسی کو دکھا دیا، تو جب تک اس خیر پر عمل ہوتا رہے گا، جب تک یہ نیکی کی جاتی رہے گی، جب تک یہ بھلائی کا کام ہوتا رہے گا، تو جس نے بدلایا اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جو کرنے والے کو ملے گا۔ بھلائی کی طرف بلانے والا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے، یعنی یہ بھلائی جو اس نے پھیلائی، جو بھلائی دیکھا کہ مٹ رہی تھی، سنت دیکھا کہ مٹ رہی ہے، نیک کام دکھا کہ کم کیا جا رہا ہے، اس نے محنت کر کے اگر اس نیک کام کو زندہ کر دیا، اس سنت کو زندہ کر دیا، تو جب تک اس سنت پر عمل کیا جاتا رہے گا، تو جتنا اس کے کرنے والے کو اجر ثواب ملے گا، ایسے ہی اس کو زندہ کرنے والے، اس نیکی کو کے بتلانے والے کو بھی ایسے ہی اجر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا کہ آدمی اذا مات العبد انقطع عنہ عملہ، آدمی مر جاتا ہے، عمل کیا، راستہ بند ہو گیا، اب وہ دنیا میں عمل نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کچھ اجر ثواب ملے اس کا، لیکن اس کے بعد بھی اس کے اجر ثواب کا سلسلہ اللہ رب العالمین باقی رکھتا ہے۔ پہلی چیز آپ نے کہاں سے کہا، 3 چیزیں ہیں جس سے اس کا اجر ثواب قائم رہتا ہے اور برابر اس کا اجر ثواب اس کو ملتا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ پہلی فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہے، برابر رہے، اس میں کنواں کا انتظام آپ نے کر دیا، کنواں کھودوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا آپ کو جو ثواب ملے گا۔ حضرت ام العلا، حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ عنہ بہت پائے کہ بڑی جلیل القدر صحابی ہے، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہے، ان کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔
حضرت ام الاعلیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون ہم میں سب سے آگے، نیکی میں سب سے آگے رہنے والے تھے. ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت ام الاعلیٰ کہتی ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جب تک یہ زندہ تھے بے حساب نہیں کیا کرتے تھے، جہاد میں سب سے آگے، نیکی کے کام میں سب سے آگے، تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے، ان کو اب کیسے جو ثواب ملے گا؟ تو کہا کہ ان کی طرف سے ایسا صدقہ کر دو جو صدقہ باقی رہے. ایک یہ کہ ہم نے کسی کو کھانا کھلا دیا، کھانا کھایا ختم ہو گیا، کسی کو پیسہ دیا، کپڑا پہن لیا، ختم ہو گیا. کہا ایسا صدقہ ان کے لیے کر دو، ایسا کام ان کے لیے کر دو کہ وہ کام باقی رہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. تو کہا کہ ان کا باغ ہے جس میں کنواں ہے، کہا کہ اس کے پانی کو جاری کر دو. کہا اس کے پانی کو جاری کر دو، جب تک یہ جاری رہے گا صدقۃ مجرات، تو ایسا صدقہ ہوگا جو برابر جاری رہے گا، جس کا ثواب ان کو برابر ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کہیں قرآن وغیرہ پڑھانے کا انتظام ہے، قرآن آپ نے دے دیا تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا آدمی، جب تک اس قرآن سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، آپ کو اس کا جو ثواب ملے گا. ایسے ہی وہ تمام صدقات، تمام صدقہ و خیرات، مالی عبادت، صدقہ سے مراد مالی کام، مالی عبادت جو برابر جاری رہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے، بند نہ ہو جس کا فائدہ. تو جب تک اس سے فائدہ بند نہیں ہوگا تب تک اس کا جو ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور خاص طور پر اولاد کو تو خاص طور پر ایسے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد کے انتقال ہو گیا، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اسے کروں تو اس کا جو ثواب میرے والد کو پہنچے، میرے والدین کو پہنچے، ایسا کوئی عمل ہے؟ تو آپ نے کیا چیزیں بتلائی؟ پہلی چیز بتلائی یعنی لڑکا اپنے والدین کو نفع پہنچانے کے لیے پوچھ رہا ہے، تو آپ نے کیا چیز بتلایا؟ کہا پہلی چیز ہے کہ ان کے لیے دعا استغفار کرو. آدمی اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ اس کو کوئی ظاہری فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. جس کا وقت مقرر ہے، جس کا جو وقت مقرر ہے اسے اس دنیا سے اس وقت میں جانا ہے، کوئی اسے بچا نہیں سکتا. اس پر پوری دنیا بدیہی طور پر پوری دنیا ایمان رکھتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر، اور وہ خود ڈاکٹر ہو تو خود اپنے کو وہ نہیں بچا سکتا ہے. لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو کہاں سے فائدہ پہنچے گا، یہ حقیقت میں ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ کیسے وہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو، اس دنیا سے جانے والے کو کیسے فائدہ پہنچائے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی خاص صفت، ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ربنا اغفر لنا، جو لوگ ان کے بعد آئے، یعنی پہلے والے جو ایمان والے گزر گئے، ان کے بعد جو آئے وہ کیا کہتے ہیں، وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم کو بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزر گئے. یعنی صرف اپنی بخشش، اپنے لیے ہی مغفرت کی دعا نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے بھی کرتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بھائی بند ہوں، ماں باپ ہوں. عام بات کی ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گزر گئے، ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں. تو کہا کہ پہلی چیز یہ کہ تم ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو اللہ سے، ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرو، ان کے لیے جنت کی دعا کرو. پہلی چیز یہ آپ نے فرمائی. دوسری چیز یہ فرمائی کہ ان کے لیے صدقہ کرو ان کے نام پر. گویا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا گیا تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. میت کی طرف سے صدقہ کیا گیا تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. کہا کہ ان کی طرف سے صدقہ کر دو، ایسا صدقہ کر دو جس کا نفع جاری رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ نے فرمائی، کہا کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی رشتہ داری کا حق ادا کرو. والدین کے جو رشتہ دار ہیں
ان کی رشتہ داری کا ماں ہے نانیال کا رشتہ پڑتا ہے، باپ ہے دادیال کا رشتہ پڑتا ہے. کہا ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے رشتہ داری کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھو، جب بھی کچھ ہو تو ان کو کھلاؤ، ان کا خیال رکھو. اور اسی طرح کہا کہ ان کے جو دوست احباب ہیں، والدین کے، ماں کے اور باپ کے جو دوست احباب ہیں جن سے ان کے اچھے تعلقات تھے، جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کا خیال کرو. اور کیجئے میرے بھائیو، یہ چیز تو آج ہمارے معاشرے میں ختم ہے. یہ بھی چیز گویا والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے اس کا بھی ثواب والدین کو پہنچے گا، اس کا بھی ثواب والدین کو پہنچے گا. کام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ چیزیں آپ نے بتلائی جو والدین کو فائدہ پہنچائیں گے. اور علم ينتفع به، کہا کہ یا علم ہو جس سے اس کو فائدہ ہو، نیک علم، اچھا علم، نفع بخش علم، شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، جو وہ چھوڑ کر جائے جس سے بعد والے فائدہ اٹھائیں. اس علم کا بھی فائدہ، اس کا جو ثواب، جب تک اس علم سے دنیا میں فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اس کا جو ثواب گزرنے والے کو، جانے والے کو ملتا رہے گا. یہ بھی ایک طرح سے ایسا صدقہ جاریہ ہے، یہ علم کا صدقہ، یہ بھی ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی کو اس وقت تک اس کا جو ثواب ملتا رہے گا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. جب تک لوگ، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دینی کتاب دینا، لائبریری وغیرہ میں ایسی جگہوں پر دینی کتاب دے دیا جائے جہاں لوگ پڑھیں، جس سے لوگوں کو دین کا علم حاصل ہو، دین کا شعور حاصل ہو. اس سے بھی جب تک اس کتاب سے، اس لائبریری سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اس کا ثواب اس کتاب کے صدقہ کرنے والے کو پہنچتا رہے گا. یا ایک کہ آدمی اس دنیا سے جائے، علم دین چھوڑ کر جائے، علم دین پھیلا کر جائے، علم دین پر عمل کرنے والے بنا کر جائے، تو جب تک اس کا لگایا ہوا یہ پیڑ، یہ درخت پھل دیتا رہے گا، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو اس کا ان کو فائدہ پہنچے گا. اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یہ میرے بھائیوں دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اور ذخیرہ ہے. نیک اولاد یہ انسان کا دنیا میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جو برابر، جس کا برابر اس کو اجر ثواب ملے گا. نیک اولاد جو بھی عمل کرتی ہے، اگر باپ نے اپنے اولاد کو نیک بنایا، نیک تربیت دی، صالح بنایا، نمازی بنایا، تو جو بھی عمل، نیک عمل وہ اولاد کرے گی، اس نیک عمل کا جو ثواب جس طرح وہ اولاد کو ملے گا وہ ایسے ہی باپ کو ملے گا. اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین جنت میں بڑا اونچا درجہ دے گا، جنت میں بہت اونچا درجہ دے گا. تو کہے گا اللہ رب العالمین سے، اے رب اتنا اونچا درجہ، اس کا تو میں مستحق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، ایسا کوئی عمل مجھے یاد نہیں ہے کہ اتنا اونچا درجہ ملے. تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ اسے کہے گا کہ یہ دنیا میں اپنے اولاد کو صحیح نیک تربیت دینے اور اس کے دعا کا بدلہ ہے. هذه بدعوة ولدك لك. تم نے اپنے اولاد کو جو نیک بنا کر دنیا میں چھوڑا، نیکی کرنے والے بنا کر جو چھوڑا دنیا میں، اس نے تمہارے لیے جو دعائیں کی، اس نے تمہارے لیے جو خیر کا کام کیا، اس نے تمہارے لیے جو صدقہ خیرات کیا، یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم کو دنیا جنت میں اتنا اونچا درجہ دیا گیا ہے. اس سے بڑا ذخیرہ میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ اسی لیے تو ہم کو سکھایا گیا ہے، کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. انبیاء دعا کرتے تھے تو کہتے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل دعا میں کہتے تھے واصلح لی فی ذریتی، واصلح لی فی ذریتی. انبیاء بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میری ذریت میں اصلاح کر دے، یعنی ان کو نیک بنا دے، نیک بنا دے. نیکی کی اپنے ذریت کے لیے نیکی کی دعا کرتے تھے. حقیقت میں نیک اولاد یہ سرمایہ ہے آدمی کا، ذخیرہ ہے آدمی کا. جو بھی شیخ البانی نے لکھا ہے کہ
نیک اولاد جو بھی صدقہ و خیرات کریں، جو بھی صدقہ و خیرات کریں، اس کا جو ثواب و خاص طور پر اگر اپنے والدین کے نام سے کریں تو اس کا جو ثواب، پورا جو ثواب اس وقت تک اس آدمی کو پہنچتا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ باقی رہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں صدقہ کرنا چاہیے اپنے والدین، گزرے ہوئے والدین کی طرف سے، گزرے ہوئے اپنے احباب کی طرف سے، گزرے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، وہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایسا صدقہ کیا جائے اس کا نفع دیر پا ہو، باقی رہے، اور نفع سے اس سے لوگ برابر نفع اٹھاتے رہیں، کیونکہ جب تک اس صدقے سے نفع اٹھایا جاتا رہے گا، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب آدمی کو پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ جس نے من سن سنتا حسنتا فلو اجرها واجر من عمل بها، جس نے کوئی نیک سنت جاری کی، نیک عمل جس نے جاری کیا، نیک عمل کا راستہ جس نے اگر بنا دیا تو فلو اجرها، تو اس نیک عمل کو جاری کرنے کا جو ثواب اسے ملے گا، اور جو آدمی بھی اس پر عمل کرے گا اس کا بھی اجر ثواب اس کو ملے گا، اور جب تک اس پر عمل کیا جاتا رہے گا برابر اس کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا سرمایہ، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے بہت بڑا سرمایہ ہم لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں چھوڑا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر نیک اولاد کو چھوڑا گیا، اور نیک اولاد نیکی پر قائم ہے، ایمان پر قائم ہے، اللہ کے لیے نیک کام کرتی رہتی ہے، تو قیامت کے دن جنت میں والدین اور ایسی نیک اولاد کو اکٹھا ایک جگہ کر دیا جائے گا، ایک جگہ کر دیا جائے گا۔ اسی لیے مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صغارهم دعامیس الجنہ، اولاد، چھوٹی اولاد یہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ جنت کے چھوٹے اولاد، جنت کے چھوٹے بچے یہ جنت کے دروازے پر ہوں گے، یہ جنت کے دروازے پر ہوں گے، اپنے والدین کا انتظار کریں گے۔ جب ان کے والدین وہاں سے گزریں گے تو ان کو پکڑ کر اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ان کو جنت میں داخل کرو۔ دعامیس الجنہ سے کہا ہے۔ نیک اولاد یہ حقیقت میں سرمایہ ہے، اور اسی لیے ایک حکم دیا گیا ہے کہ اولاد کو صحیح تربیت دو، ان کو صحیح دین سکھاؤ، ان کو سکھاؤ کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اس دین کو آگے پہنچانے، آگے لے جانے کی ذمہ داری ان کے اوپر جو آئے گی تو اس دین کو سیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، لکڑی نہیں کہا، وقودها الناس والحجارہ، لوگ اس کا ایندھن بنیں گے۔ اس ایسے ایندھن والی آگ سے صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے اولاد، اہل ویال کو بچانے کا حکم دیا گیا، اور یہی اولاد اگر نیک ہوگی تو یہ آپ کے لیے قیامت کے دن سرمایہ اور ذخیرہ ہوگی جو آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نیک عمل کی توفیق دے، بہرحال ہم سب کو نیک بنا دے، نیک عمل کرنے والا بنا دے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، بہرحال جب تک دنیا زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔